Bismillahirrahmanirrahim. Ostad şuren sığıt şurgeç lagun, şurgeç zanun pannuy pan, şurgeçn zanun şurroy şurroy, sid ben vah ek bur insan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج کا ہمارا موضوع ہے افسانہ مرغ بازی جماعت 12. افسانہ مرغ بازی اصل میں کشمیری افسانے کوکر جنگ کا اردو ترجمہ ہے. مرغ بازی کے کردار شہمال، مریل جانی، غلام خان شہمال کا خامن، سمد جو کہ ایک کسائی تھا. مریل جانی کا مرغا سرخ رنگ کا تھا اور اس کے پاروں پر کالے رنگ کے چھوٹے چھوٹے دبے تھے جو خوبصورت لگتا تھا. اس کی ٹانگیں موٹی تھی اور مریل جانی کے پاس 5 مرغیاں. شہمال کا مرغا سفید رنگ کا تھا اور براق یعنی چمکدار، صاف و شفاف جیسا لگتا تھا. اس کی ٹانگیں پتلی تھی اور چال تیز. شہمال کی 3 مرغیاں تھیں. پیارے بچوں، مرغ بازی کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے. شہمال کی ہمسائی مریل جانی کے پاس ایک سرخ رنگ کا مرغا تھا جو اکثر شہمال کے گھر کے دیوار پھلانگ کر یعنی چھلانگ لگا کر یا اڑ کر اس کے آنگن میں آتا تھا. جب وہ شہمال کی مرغیوں کو دیکھ کر آتا تھا تو شہمال اسے کچھ نہ کہتی تھی، لیکن جب مرغا آنگن میں پھیلائے اناج کو دیکھ کر دیوار پھلانگتا تھا تو شہمال اسے مار بھگاتی تھی. اس پر مریل جانی شہمال کو طنز کرتی ہے. شہمال اس کے طنز کے رد عمل کے طور پر اپنے خاوند سے اپنے لیے ایک مرغا لانے کی فرمائش کرتی ہے. غلام خان شہمال کا خاوند آخر بازار سے مرغا لے آتا ہے. اس پر شہمال خوشی سے پھولے نہیں سماتی، یعنی کہ بہت خوش ہوتی اور مرغے سے زور زور سے باتیں کرتی ہے تاکہ مریل جانی کو معلوم ہو جائے کہ شہمال بھی اب مرغے کی مالک ہے. جب مریل جانی اس کی اونچی آواز میں کی جانے والی باتیں سنتی ہے تو وہ اپنے گھر کی کھڑکی سے جھانک کر شہمال کو مبارکباد دیتی ہے. شہمال اپنے مرغے کی تعریف کرتی ہے اور ساتھ ساتھ مریل جانی اور اس کے مرغے پر طنزیہ جملے کستی رہتی ہے، اپنے مرغے کی تعریف بھی کرتی ہے. رات کو شہمال اور اس کا خاوند جب سونے لگتے ہیں تو ان کا مرغا بانگ دیتا ہے. شہمال کو اپنے مرغے پر بہت غصہ آیا اور وہ اس کی شکایت خاوند سے بھی کرتی ہے، کیونکہ مرغے کی بے وقت بانگ دینا معیوب یعنی منحوس یا عیب سمجھا جاتا ہے. اس لیے وہ کہتی ہے کہ وہ اس مرغے کو نہیں پالے گی بلکہ اسے ذبح کروائے گی. اس سے یہ وہم بھی ہو جاتا ہے کہ کہیں اس کی ہمسائی مریل جانی نے اس کے مرغے کی بے وقت کی بانگ نہ سنی ہو اور کہیں شہمال کی بے عزتی نہ ہو جائے گی، کیونکہ اس نے تو مریل جانی کے سامنے اپنے مرغے کی خوب تعریف کی ہوتی ہے. اس لیے اس سے اپنے بے عزتی کا ڈر ہوتا ہے. اس ڈر کی بنا پر صبح دانا دیتے وقت وہ مرغے کو برا بھلا کہتی ہے اور اس کی آواز مریل جانی سنتی ہے. وہ نمودار ہو کر اس کے غصے کی وجہ پوچھتی ہے لیکن شہمال ٹال دیتی ہے. وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ کسائی سے اپنے مرغے کو ذبح کروائے گی. یہ طے کر کے وہ کسائی کے پاس جاتی ہے. کسائی اسے مرغا لانے کے لیے کہتا ہے. جب وہ مرغا لے جانے کے لیے واپس گھر آتی ہے تو آنگن میں مرغے کو مریل جانی کے مرغے کے ساتھ لڑتے دیکھتی ہے. مریل جانی بھی اپنی کھڑکی سے لڑائی دیکھ رہی تھی. شہمال اس خیال سے بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں اس کا مرغا ہار نہ جائے.
मुर्गों की लड़ाई के दौरान वो एक दूसरे पर तंज करती रहती है। दोनों मुर्गे लहूलुहान हो जाते हैं, लेकिन आखिर पर मरील जानी का मुर्गा भाग जाता है और शामाल का मुर्गा लड़ाई जीत जाता है। मरील जानी शामाल को कहती है कि तुम इस मुर्गे को ज़बह करना चाहती थी, मेरी मानो तो इस मुर्गे को ज़बह मत करो। शामाल बड़ी अदा से जवाब देती है कि मेरा मुर्गा अगर रात को आज़ान भी देता है, लेकिन मेरी नज़र में इस बात की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि ये बहादुर मुर्गा है और इस मुर्गे में लड़ने की सलाहियत है और मैं ऐसा ही मुर्गा चाहती थी।